اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک بھوک کہت مہنگائی مہنگائی کہے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد رشا۔ اچھا ایک عمل بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں۔ اور میں جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی، یعنی 10 دگانے۔ کتنے دگانے؟ 10۔ جس نے پڑھے مغرب و عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کریں۔ آپ اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں، اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے۔ کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا۔ آپ بولیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے، اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے۔ اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے، جس نے سورۃ قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی، اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اگلی بات سن غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں، اور میں جس گھر میں سورۃ قل هو اللہ پڑھی جائے اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک۔ میں جو سورۃ قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، پڑوسیوں کو۔ شکر ہے ہم سورۃ قل هو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ اور بتاؤ ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ کئی لوگ ملے، مجھے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، خطوں میں لوگوں نے لکھا، میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 2040 سال ہو گئے، 2024 میں بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے؟ بخشش۔ کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا، جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ ہر 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ اکٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید نہ نماز نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی، اور میں خاموش سن رہا تھا، اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ، اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے پہل پہ خرچ یا شیخ پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے
سورۃ قل اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور دنیا بھوک بھوک قحط مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد ہو۔ میرے پاس ایک سوال ہے، کراچی کلفٹن میں وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفینس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ چار آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرے ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے 100 دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ہیرت بتائی تھی اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس میں وقت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس میں لگا دے، کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں، میرا نانا تسبیح کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا، اور کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں، کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں، کسی سیٹ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھی، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانے تھے۔ پھر سنایا اپنا واقعہ، یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے کیا؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی، بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے اور لوگوں نے چننا شروع کیا اور میں کھڑا ہنس رہا، اور یہ بات اس نے کہی، اللہ کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، اور نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سفی ہے، جیسے کہنے لگا نو، اس مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور بریف کیس نہیں ہو گیا تو بریف کیس آئی چھوڑ دیا، خان کیا کرنا چاہتا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ پیتا ہے دنیا کا مہنگا، جہاں ترکی میں تھے تو اس نے کھولا، گرینڈ مارکیٹ والا ترکی میں، اس نے کھولا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا، اسے ترکی میں اسموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والوں نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دی، اس نے لے لی، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لی، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔